انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان کا بھارت پر بڑا حملہ، LOC پر شدید فائرنگ سامنے آ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت شروع، 15 بھارتی رام 7۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت کا انڈیا پر شدید اور تابڑ توڑ حملہ، LOC پر شدید فائرنگ نے بھارت پر ہلچل مچا دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات ایک بار پھر سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈین فوجیں سرحد کے قریب جمع ہو چکی ہیں، انڈین وزیر خارجہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کشیدگی 1947 سے چلی آ رہی ہے، جب دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کا تنازع پیدا ہوا۔ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جس پر دونوں ممالک کا دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے، اور آج یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ 2019 میں جب دونوں فوجیں آخری مرتبہ آمنے سامنے آئی تھیں تو بھارت کے 2 جنگی طیارے پاکستان نے تباہ کر دیے تھے اور کشیدگی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بھارت نے پاکستانی علاقے بالا کوٹ میں فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ انہوں نے درختوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 جنگی طیاروں کو مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو بھی گرفتار کیا تھا۔ موجودہ حالات میں دونوں ممالک کی افواج لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پر آمنے سامنے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں اکثر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جن میں دونوں طرف کے فوجی اور شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر اپنی فوجی نقل و حرکت میں زبردست قسم کا اضافہ کیا ہے۔ بھارتی فوج کی بڑی تعداد سرحد کے قریب تعینات کر دی گئی ہے، جس میں ٹینکس، آرٹلری اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل ہیں۔ بھارت کی اس فوجی نقل و حرکت سے پاکستان کو سخت تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارت کی یہ سرحدی چھیڑ چھاڑ محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر ہمیشہ دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں، اور وہ ان الزامات کی آڑ میں سرحد پر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو دباؤ میں لانا، اپنی سیاسی سفارتی کامیابیاں حاصل کرنا ہے۔ SCO شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاسوں میں بھارتی وزیر خارجہ نے شرکت کی، اور اس دوران دونوں ممالک کے درمیان سفارتی مذاکرات بھی ناکام ہوئے، لیکن ان مذاکرات کے باوجود بھارت اپنی سرحدی چھیڑ چھاڑ سے باز نہ آیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت ظلم و بربریت کے جو کشمیر میں پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ یہاں پر وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنایا ہے تاکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستانی فوج سرحد پر مکمل تیار ہے، بھارتی فوج کی کسی بھی چال کو ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی مشقوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ پاکستان کی فضائیہ نے ہمیشہ بھارتی فضائیہ کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جنگی طیارہ اس وقت مار گرایا تھا جب 2019 میں دونوں کے درمیان سخت محاذ کھلا تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دینے کی کوشش کی ہے، اور حالیہ دنوں میں پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، بھارت کی سرحدی چھیڑ چھاڑ کو عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں ہمیشہ بھارت کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید کہا جا رہا ہے کہ اس بار پاکستان نے عالمی طاقتوں کو بھارتی شرارتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ
بھارت کو اس وقت دو محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف چین۔ یہ بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ صورتحال ہے کیونکہ دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ لڑنا بھارتی فوج کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ عالمی سطح پر پاکستان اور چین کے خلاف سفارتی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے امریکہ، یورپ اور دیگر عالمی طاقتوں سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی تنازع کی صورت میں وہ سفارتی اور عسکری مدد حاصل کر سکیں، لیکن حالیہ دنوں میں بھارت کی یہ کوششیں زیادہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری اس وقت دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو روکنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ نے بھی دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی ہے، لیکن حالات بدستور کشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور حالیہ دنوں میں پاکستان کی سفارتی کوششوں نے بھارت کو دفاعی پوزیشنز میں لا کھڑا کیا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر بھارت کی سرحدی چھیڑ چھاڑ، انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کو کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت بھارت کو جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھا ہے۔ LOC پر دونوں ممالک آمنے سامنے آ چکے ہیں اور پاکستان ہر صورت بھارت کو جواب دینے کی تیاریاں اس وقت مکمل ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چڑی سیکٹر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی جو دورہ ہے وہ سامنے آیا ہے لائن آف کنٹرول کا، اور عاصم منیر نے خطرناک نتائج کی دھمکی دی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمس آرمی چیف کا استقبال کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف بھارت کو سبق سکھانے کا ہر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارتی قابض افواج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بھی سے مبنی اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پر بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے لیے تیار ہے۔